ہم لوگ مولانا عبدالواحد صاحب دعوت برکاتہ کی دعوت پر ان کی خوشیوں میں شریک ہونے کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ان کے صاحبزادے مولوی محمد عمران قاسمی مادر علمی اظہر الہند دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی دین ہے اور ایسی توفیق ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سعادت بزور بازو نیست تان بخشت خدائے بخشندہ۔ اللہ تعالیٰ ان کو علم و عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے اور مزید علمی ترقیات کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ موقع کوئی لمبی چوڑی بات کرنے کا نہیں ہے۔ مجھے مولانا عبدالواحد صاحب نے حکم دیا ہے کہ چند منٹ میں چند باتیں عرض کروں، تو ان کے حکم کی تعمیل میں بجائے اپنی طرف سے کوئی بات کہنے کے، میں چاہتا ہوں کہ اس موقع پر ہمارے اکابر اور ہمارے اساتذہ جو ایک خاص پیغام دیتے تھے اور ایک خاص نصیحت فرماتے تھے، ہم اسی سبق کو جو ہے تازہ کر لیں۔ ظاہر ہے کہ میری اس گفتگو کے جو مخاطب ہیں وہ علماء کرام ہیں، فارغین مدارس ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے بڑوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت استاد مفتی سعید احمد صاحب پالم پوری نور اللہ مرقدہ وبرد اللہ مرجعہ وطاب اللہ ثراہ، اس موقع پر جب دورہ حدیث کے طلباء سال کے آخر میں فارغ ہوتے تھے تو ایک خاص نصیحت فرماتے تھے۔ یہ نصیحت جو ہے ہم سب کو حفظ جاں بنانے کی ضرورت ہے اور پوری زندگی اس نصیحت کو اپنے نگاہوں کے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ جو درس نظامی کا تعلیمی سال ہے، ہم سال اول میں داخلہ لیتے ہیں، پھر مرحلہ وار مختلف درجات سے گزر کر دورہ حدیث کے سال میں پہنچتے ہیں، اور سال کے آخر میں بخاری شریف کی آخری حدیث کلمتان خفیفتان علی اللسان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہم پڑھتے ہیں تو ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عالم بن گئے، اور ہمارے خاندان والے، ہمارے علاقے والے، ہمارے دوست احباب سب یہ سمجھتے ہیں ہم عالم بن گئے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے، مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حقیقت میں ابھی عالم نہیں بنے۔ ہم نے 8 سال 9 سال مدرسے میں گزار کر ابھی علم حاصل نہیں کیا، بلکہ ہم نے تو ان 8-9 سالوں میں علم حاصل کرنے کا طریقہ سیکھا ہے۔ اب پوری زندگی ہمیں علم حاصل کرنا ہے۔ مفتی صاحب فرماتے تھے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، کہ جب فراغت کے بعد صبح شام مطالعہ کرو گے، علم کو حاصل کرنے میں محنت کرو گے، تب 10 سال کے بعد علم آنا شروع ہو۔ ہم لوگ جو ہے اس غلط فہمی کا شکار ہو گئے، علم حاصل کرنے کا طریقہ سیکھا اور ہم یہ سمجھنے لگے کہ ہم عالم بن گئے، اور فرماتے تھے کہ یہ جو 2 لفظ ہیں فراغت اور فارغ التحصیل، ان دونوں لفظوں نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا۔
فراغت کا مطلب تو یہ ہے کہ ایک کام کمپلیٹ ہو چکا. فارغ التحصیل کا مطلب یہ ہے کہ اب جتنا علم حاصل کرنا تھا یہ حاصل کر چکے, اس کام سے اب یہ فارغ ہو گئے. حالانکہ کام تو اب شروع ہوا ہے. ہمیں صبح شام محنت کر کے مطالعہ کر کے علم کی منزلیں طے کرنی ہیں. فرماتے تھے کہ علم تو وہ ہے جو ہزاروں کتابوں پر مشتمل جو اسلامی مکتبہ ہے, اسلامی لائبریری ہے, جہاں حدیث کی, فقہ کی, تفسیر کی 20-20 جلدوں میں, 25-25 جلدوں میں کتابیں ہیں, 40-40 جلدوں میں, 50-50 جلدوں میں کتابیں. اصل علوم تو ان کے اندر ہے. یہ تو ہم نے 8 سال میں ہر فن کی چند بنیادی کتابیں پڑھ کر ان علوم کو سمجھنے کی استعداد پیدا کی ہے جو ان کتابوں کے اندر ہے. اب ظاہر ہے کہ فتح الباری ہے, عمدۃ القاری ہے, روح المعانی ہے, احیاء العلوم ہے, سیر اعلام النبلاء ہے, اسد الغابہ ہے, الاصابہ ہے. یہ وہ کتابیں ہیں جن میں ہمارے علوم بھرے ہوئے ہیں. اب ایک عام آدمی جس نے مدرسے میں نہیں پڑھا وہ فتح الباری نہیں سمجھ سکتا, وہ احیاء العلوم نہیں سمجھ سکتا. ہاں, جس نے 8 سال مدرسے میں لگایا ہے, 8 سال پڑھ کر مدرسے کا جو نظام تعلیم ہے اس کو اس نے مکمل کیا ہے, وہ فتح الباری کو کھولے گا اور اس سے پڑھ کے استفادہ کرے. اسی طرح ایک موقع پر میرے شیخ حضرت مولانا افتخار الحسن صاحب کانلوی نور اللہ مرقدہ وبرد اللہ مرجعہ, ایک دیہاتی نے ان سے سوال کیا کہ اجی آپ کی فراغت کس سن میں ہوئی؟ تو مسکرانے لگے. فرمایا فراغت تو آج تک نہیں ہوئی, البتہ فلاں سن میں بستر بوریا لے کے مزاح علوم سے گھر آ گیا. تو اس فراغت کے لفظ نے ہمیں بہت نقصان پہنچایا, اس فارغ التحصیل کے لفظ نے ہمیں بہت نقصان پہنچایا. اصل جو علم حاصل کرنے کا ہمارا وقت ہے وہ مدرسے سے فارغ ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے. نہ جانے ہمارے کتنے ساتھی سے تھے, خود مولانا عمران صاحب یہاں موجود ہیں, ان کے سامنے بھی مثالیں ہوں گی کہ طالب علمی کے زمانے میں بڑے محنتی, بڑے ذہین, بڑے ذی استعداد, امتحان میں اعلیٰ نمبرات لانے والے, قابل رشک ان کی استعداد دیکھ کے ایسا لگتا تھا کہ یہ آگے چل کے شیخ الاسلام بنیں گے. لیکن آج ان کا کچھ پتہ نہیں وہ کہاں ہیں, کیونکہ انہوں نے فارغ ہونے کے بعد علمی مشغلہ اختیار نہیں کیا, باقاعدہ کتابوں میں انہوں نے زندگی نہیں گزاری, وہ دنیا کے دوسرے کاموں میں لگ گئے. اور ہمارے ایسے بہت سے ساتھی جن کی استعداد کمزور تھی, ان کے نمبرات بھی کم آتے تھے, لیکن فراغت کے بعد انہوں نے علمی مشغلے کو باقی رکھا, تدریس کی لائن سے یا تصنیف کی لائن سے یا تقریر کی لائن سے اپنے مطالعے کو باقی رکھا. آج وہ بڑے بڑے اداروں کے شیخ الحدیث ہیں اور اللہ ان سے کام لے رہا ہے. لہذا ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم اپنے اوقات میں ایسی ترتیب بنائیں کہ ہم جو ہے مطالعے کے لیے وقت نکالیں اور ہر فن کی ضروری اور بنیادی کتابوں کا ہم انتظام کریں. اب ہمارے پاس موجود ہو ہر وقت کتابیں, اور ہم جو ہے مطالعے میں وقت لگائیں, علمی ترقی کریں. ہمارے اکابر جتنے بھی ہیں, علماء دیوبند جتنے بھی ہیں, سب کے حالات زندگی آپ اٹھا کے دیکھ لیے, انہوں نے فراغت کے بعد صبح شام ایک کر دیا علم کو حاصل کرنے. مفتی سعید صاحب دامت برکاتہم خود اپنا بتاتے ہیں واقعہ کہ دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہونے کے بعد جب راندیر میں نے پڑھانا شروع کیا تو سنن ابو داؤد جو ہے وہ ان کے ذمے تھی. تو فرماتے ہیں کہ میں نے یہ طے کیا تھا کہ پوری کتاب میں بغیر دیکھے پڑھاؤں گا, روزانہ جتنی حدیثیں مجھے پڑھانی ہے میں حفظ یاد کر کے جاؤں گا اور کتاب سامنے نہیں رکھوں گا, بغیر دیکھے پڑھاؤں گا. چنانچہ درس کے لیے جو ان کو شروحات دیکھنی ہوتی تھی, مطالعہ کرنا ہوتا تھا, وہ تو الگ ہے. وہ
روزانہ کی حدیثیں یاد کرتے تھے. فرماتے تھے تقریباً 2 گھنٹہ بیٹھ کر میں رٹتا تھا ان حدیثوں کو, اور جب میرا وقت ہوتا تھا حدیثیں یاد کرنے کا اور میں اندر سے آ کے کمرہ بند کرتا تھا, تو چھوٹے بچے گھر کے کہتے تھے کہ ابا جو ہے سبق یاد کرنے کے لیے آ گئے. اسی طرح ہمارے اکابر میں حضرت مولانا اعزاز علی رحمۃ اللہ علیہ, جن کا نام آپ حضرات نے سنا ہوگا, تفسیر جلالین پڑھاتے تھے وہ تیسرے گھنٹے میں. رات کو مغرب بعد یا عشاء بعد وہ مطالعہ کر رہے تھے. تو مطالعہ کرتے کرتے وہ اس آیت پہ پہنچے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى, کہ انسان کے وہی کام آئے گا, وہی عمل انسان کے کام آئے گا جو اس نے خود کیا ہو. دوسرے کا کیا ہوا عمل وہ آپ کے کام نہیں آئے گا. تو ان کو پھر اشکال ہوا ایصال ثواب کے مسئلے کو لے کر, کہ وہاں تو دوسرے کا عمل آپ کے کام آتا ہے. تو جتنی کتابیں ان کے پاس تھی تفسیر کی, سب میں دیکھا ان کا اشکال حل نہیں ہوا. تو رات ہی میں گنگو کے لیے پیدل روانہ ہو گئے کہ حضرت گنگوہی سے جا کے معلوم کریں. پوری رات چلتے رہے. دیوبند سے گنگو اچھا خاصا دور ہے, بھائی جلیل اشرف اسی علاقے کے ہیں, جانتے ہیں. تقریباً کتنا کلومیٹر؟ تقریباً 40 کلومیٹر. پوری رات چلتے رہے, تہجد کے وقت گنگو پہنچے. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ تہجد کے لیے اٹھے اور شاید وضو کر رہے تھے, تو دیکھا کہ کوئی سامنے سے آ رہا ہے خانقاہ کی طرف سے. تو رک گئے کہ دیکھے کون ہے, تو دیکھا کہ مولانا اعزاز علی صاحب آ رہے ہیں. تو بہت تعجب سے پوچھا, ارے مولوی اعزاز اس وقت کیسے؟ تو انہوں نے کہا حضرت میں رات مطالعہ کر رہا تھا, یہ آیت کریمہ جو میرے سامنے آئی وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى, تو مجھے اشکال ہوا ایصال ثواب کے مسئلے کو لے کر. جتنی کتابیں تھیں میں نے سب دیکھ لی, میرا اشکال حل نہیں ہوا. تو میں سیدھا آپ کے پاس چلا آیا کہ آپ میرے اس اشکال کو حل کریں. تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے وہی کھڑے کھڑے فرمایا, ارے اللہ کے بندے, یہاں سعی سے سعی ایمانی مراد ہے کہ دوسرے کا ایمان کام نہیں آئے گا, اعمال کام آ سکتے ہیں. وہیں سے الٹے پیر واپس آئے اور تیسرے گھنٹے میں جو 9 ساڑھے 9 بجے صبح تقریباً ہوتا ہے, سیدھے درسگاہ پہنچے اور سبق پڑھا. تو اس طرح ہمارے اکابر نے اس علم کو حاصل کرنے کے لیے محنت کی, مجاہدے کیے, قربانیاں دی, تب وہ اکابر بنے. اللہ نے ان کو جبال العلم بنایا, علم کا پہاڑ بنایا, بحار العلم بنے, علم کا سمندر بنایا. تو یہ علم ہمیں تو اللہ نے اتنی سہولیات دی ہے یہاں پر, اور خاص طور پر ہم جو مساجد کے خدام ہیں, ہمارے پاس تو بہت وقت ہے مطالعہ کرنے کا. ہم دنیا والوں کا مقابلہ دنیا داری میں نہیں کر سکتے. اللہ نے ان کے لیے دنیا بنائی ہے, ہمیں اللہ نے علم کے لیے منتخب کیا ہے. لہذا چاہے دنیا تھوڑی ہو ہمارے پاس, ہمیں اس علم کو وقت دینا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ مطالعہ کرنا چاہیے, علمی ترقی کرنی چاہیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور مقولہ ہے, شعر ہے, رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال, کہ ہمیں اللہ کی یہ تقسیم بہت پسند ہے کہ اللہ نے جب اپنی نعمتوں کو تقسیم کیا تو ہمیں علم عطا فرمایا, اور جو جاہل ہے یعنی اہل علم نہیں ہے, اللہ نے ان کو مال عطا فرمایا. تو مال میں کی دوڑ میں ہم ان سے آگے نہیں نکل سکتے. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.